امام القیم رحمۃ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اس کے اوپر بہت مضبوط دلائل ہیں اور موجودہ زمانے میں بہت مضبوط دلائل کی ضرورت بھی ہے. آپ علم میں یہ بات ہوگی کہ چند دن پہلے ایک بریلوی کا دوسرے بریلوی کے ساتھ کیا ہوا ہے, مناظرہ ہوا ہے. تو یہ بریلوی کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی ہے, سنتوں پہ عمل کرنے والے, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے بدعات پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, نبی علیہ السلام کے دین میں نئی چیزیں داخل کرنے والے ہوتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دو بریلویوں میں مناظرہ ہوا سوشل میڈیا پہ, اور موضوع کیا تھا کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں یا سب سے افضل علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں, لیکن افضل وہی ہیں جن کو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کی حکمرانی کے لیے, خلافت کے لیے چنا. کس کو چنا تھا؟ ابو بکر کو. ان کے بعد کس کو چنا؟ جناب عمر کو. ان کے بعد کس کو چنا؟ جناب عثمان کو. ان کے بعد کس کو؟ جناب علی کو. اسی ترتیب سے ہم محبت کرتے ہیں اور اسی ترتیب سے ہم ان کا مقام و مرتبہ سمجھتے ہیں. لیکن لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جناب علی کو افضل مانا جائے, اور یہ بالکل غلط ہے, صحیح حدیث کے خلاف ہے. تو اس کی ایک دلیل تو جناب علی سے میں دے چکا ہوں, خود انہوں نے کہا کہ اس امت کے سب سے افضل انسان کون ہے؟ ابو بکر. دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی بیان کر چکا ہوں, مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کیا آپ نے؟ ابو بکر کو. اور خلیل کہا کہ میں خلیل اگر انسان میں کسی کو بناتا, کس کو بناتا؟ ابو بکر کو. جب پوچھا کہ سب سے محبوب کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ہیں. پھر یہ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھ لیں بخاری شریف سے 3697 3697. حدیث کچھ یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم جس کو سب سے افضل سمجھتے تھے وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے بعد سب سے افضل ہم جس کو سمجھتے تھے وہ کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے بعد سب سے افضل جس کو سمجھتے تھے وہ کون تھے؟ عثمان. اور کہتے ہیں اس کے بعد ہم خاموشی اختیار کرتے تھے. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ. اور بتانے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر.